اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی دردناک خبر اسپین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اسپین میں ہائی اسپیڈ ٹرینوں کی خطرناک خوفناک ٹکر ہوئی، جس میں تقریباً 39 لوگوں کے مسافروں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے اور 70 سے زیادہ لوگ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ اسپینش ریل آپریٹر ADIF نے بتایا کہ اتوار کو جنوبی اسپین میں ایک تیز رفتار ٹرین پٹری سے اتر گئی اور برعکس یعنی اپوزٹ سمت سے آ رہی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ جنوبی اسپین میں 2 ہائی اسپیڈ ٹرینوں کی آپس میں ہوئی خوفناک ٹکر میں مرنے والوں کی تعداد 40 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ 70 سے زیادہ افراد زخمی ہیں جن کا مختلف اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے۔ یہ حادثہ بڑا خطرناک حادثہ ہوا جس سے افراتفری کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد کہا جا رہا ہے کہ مزید بڑھ سکتی ہے کیونکہ زخمیوں میں سے کئی لوگوں کی حالت سنگین ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گلے کی ہڈی بنا گرین لینڈ کا سپنا۔ جی، کیونکہ اب امریکہ ہی میں لوگ ٹرمپ کے اس منصوبے کے خلاف میدان میں اتر آئے ہیں اور گرین لینڈ کے دفاع اور اس کے بچانے کے لیے کئی ممالک سامنے آ گئے ہیں۔ برطانیہ اور نیدرلینڈ نے ایک فوجی، جبکہ ناروے، فن لینڈ اور سویڈن نے 2 فوجی وہاں پر بھیج دیے ہیں۔ یعنی گرین لینڈ کے دفاع کے لیے کئی ممالک سامنے آئے ہیں اور خود امریکہ میں گرین لینڈ کو بچانے کے لیے ٹرمپ کے خلاف لوگ راستوں پر اتر آئے ہیں۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ظاہر بات ہے کہ اسلامی ممالک کا اپنا ایک پورا مضبوط اتحاد ہونا اس وقت بہت ضروری ہے، اور جو اسلامی ملک یہ نہیں سمجھ پا رہے، ایک کر کے جو امریکہ کی غلامی میں لگے ہوئے ہیں، سب کو ایک کر کے اسرائیل کے ذریعے سے ختم کیا جائے گا۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ کیا اسلامی نیٹو کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا؟ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان کافی عرصے سے مذاکرات جاری ہے۔ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے۔ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ ایک اعلان قریب آ سکتا ہے، کیونکہ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان بات چیت، ڈائیلاگز، مذاکرات آخری مراحل میں ہے۔ نیٹو بلاک کی طرح یہ معاہدہ کسی ایک ملک پر حملے کو خود پر حملہ تسلیم کرتا ہے، یعنی اگر کسی
जो अगर इस्लामी मुल्कों का पूरा इत्तेहाद हो गया तो अगर इजराइल या किसी भी मुल्क ने किसी एक मुल्क पर भी हमला किया तो वो सब पर हमला माना जाएगा और फिर सब मिलकर उसको सबक सिखाएंगे। अल्लाह करे कि इस्लामी नेताओं का ये ख्वाब पूरा हो और तमाम इस्लामी मुल्क बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद हो जाएं। नाज़रीन, गजा के हालात को लेकर फिर बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, इजराइल का आतंक, दरिंदगी, बर्बरता, सीज फायर का ऐलान होने के बावजूद भी लगातार इजराइल का आतंक और बर्बरता जारी है। और अभी खबरें आ रही है कि इजराइल लगातार सीज फायर की संगीन खिलाफ वर्जियां कर रहा है। गुज़िश्ता कल भी 2 कम सिन छोटे छोटे बच्चों को इजराइल के आतंकियों ने शहीद कर दिया है और कई जगहों पर इमारतें मिसमार कर दिया है और गजा पर फजाई हमले जारी है। हमास का बड़ा बयान आया है। हमास ने कहा है कि इजराइल की जेलों में जो कैदी है यानी फलस्तीनी कैदी अहले ईमान मोमिन, उन पर जो टॉर्चर और उनको जो सताया जाता है, उन पर जो तशद्दुद किया जाता है, इसको ख़त्म करने के लिए आलमी तौर पर लोगों ने, मुल्कों ने सामने आना चाहिए। और जो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, इंसानी हुकूक की बात करते हैं, उन लोगों को तो पहले सामने आना चाहिए। आइए नाज़रीन, ईरान को लेकर बड़ी खबरें आ रही है। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका की छिड़ चुकी है और ये जो हालात है, मैं बार बार कहता हूं कि ये सब हालात तीसरी आलमी जंग की तरफ ले जा रहे हैं। खैर, एक खबर, ये 2 खबरें ईरान से आ रही है। पहली खबर तो ये आ रही है कि ये दावा किया जा रहा है, अमेरिकी सफीर ने ये दावा किया है खतरनाक, कि डोनाल्ड ट्रंप चंद दिनों में आयतुल्लाह खामेनी यानी ईरान के सुप्रीमो को निशाना बना सकते हैं, यानी मार सकते हैं। ये दावा खुद अमेरिकी सफीर ने किया है। वहीं पर दूसरी खबर यह है कि ईरान में जो मामला फूट पड़ा है और नफरतें फूट पड़ी है, ईरान में अब तक 3,766 लोगों की मौत हो चुकी है और 24,000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी ईरान में तशद्दुद फूट पड़ा है, जबकि आयतुल्लाह खामेनी ने खुलकर कहा है कि ईरान के अंदरून का माहौल खराब करने में भी अमेरिका का हाथ है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट